آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے مکمل دیانتداری کے ساتھ غزنوی سلطنت کے بانی امیر سبکتگین کی مکمل بائیوگرافی بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ کیسے ایک ترک النسل غلام شخص افغانستان کا بادشاہ بنا اور کیسے ہندوستان کے راجہ جے پال کو شکست دی اور کیسے امیر ابو علی ہمجوری سے جنگ ہوئی۔ امیر ناصر الدین سبکتگین ایک ترکی غلام تھا جس کو ایک سوداگر ترکستان سے خرید کے ایران لایا تو غلاموں کی منڈی سے الپتگین نے اسے خرید لیا۔ الپتگین بذات خود بھی سامانی سلطنت کا وفادار غلام تھا۔ 350 ہجری بمطابق 961 عیسوی میں سامانی بادشاہ نے الپتگین کو خراسان کا گورنر مقرر کیا۔ تبھی سامانی سلطنت کے بادشاہ عبد الملک کی موت ہو جاتی ہے۔ سلطنت کے امراء نے الپتگین سے مشورہ کیا کہ اب کس کو بادشاہ بنایا جائے۔ الپتگین نے مشورہ دیا کہ عبد الملک کا بیٹا ابھی چھوٹا ہے تو اس کے بیٹے کے بجائے اس کے بھائی کو بادشاہ بنا دیا جائے، مگر تبھی امراء نے عبد الملک کے بیٹے کو بادشاہ بنا دیا۔ عبد الملک کے بیٹے نے بادشاہ بنتے ہی الپتگین کو حاضر ہونے کا پیغام بھیجا کیونکہ الپتگین نے اس کے تخت پہ بیٹھنے کی مخالفت کی تھی۔ الپتگین سمجھ چکا تھا کہ نیا بادشاہ یا تو مجھے مار دے گا یا قید کر دے گا۔ اس نے بادشاہ کے پاس جانے کے بجائے 3000 سپاہیوں کو ساتھ لیا اور غزنی پہ حملہ کر کے غزنی شہر پہ قبضہ کر لیا اور ایک الگ ریاست قائم کر لی۔ جب الپتگین نے اپنی سلطنت قائم کی تو اس کا غلام سبکتگین اس کا وفادار سپاہی بن گیا اور اس نے اپنے سلطان کے لیے بہت سی لڑائیاں لڑیں۔ ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ الپتگین اپنے غلام سبکتگین سے بہت خوش تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی بھی سبکتگین سے کر دی تھی۔ الپتگین نے 15 سال تک عدل و انصاف کے ساتھ غزنی اور ارد گرد کے علاقوں پہ حکومت کی اور 365 ہجری بمطابق 976 عیسوی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ الپتگین کے بعد اس کا بیٹا تخت شاہی پہ بیٹھا جس کا تقریباً 1 سال بعد ہی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ایک ترکی امیر ملکتگین بادشاہ بنا جو 2 سال بعد انتقال کر گیا۔ اس کے بعد امیر پری تخت پہ بیٹھا جو بہت ظالم شخص تھا۔ سلطنت کے لوگ اس سے بہت تنگ تھے تو سبکتگین نے اس کو قتل کر کے حکومت سنبھالی تو مشرقی خراسان کے ایک بست نامی قلعہ پہ توغا شخص نے قبضہ کر لیا۔ تبھی اس کے ایک دشمن پارتور نے اس پہ حملہ کر کے قلعہ اس سے چھین لیا۔ توغا نے امیر سبکتگین سے مدد مانگی اور بدلے میں وعدہ کیا کہ ہمیشہ آپ کا مطیع بن کے رہوں گا اور خراج ادا کرتا رہوں گا۔ امیر سبکتگین نے اس کی بات مان لی اور پارتور پہ حملہ کر کے قلعہ توغا کو واپس دلا دیا، مگر وہ جلد ہی اپنے وعدے سے مکر گیا اور ایک چھوٹی سی لڑائی کے دوران وہ خراسان سے بھاگ گیا۔ بست قلعہ فتح کرنے کے بعد سبکتگین نے بلوچستان کا ایک علاقہ خزدار فتح کیا اور پھر بخارا فتح کیا۔ بخارا کی فتح کے بعد سبکتگین نے ہندوؤں سے جہاد کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ تاریخ فرشتہ کے مطابق سبکتگین نے ہندوستان کے کچھ علاقوں پہ حملہ کر کے کچھ قلعے فتح کیے اور کچھ مساجد تعمیر کرائیں اور بہت سارا مال غنیمت لے کے واپس غزنی آ گیا۔ جب راجہ جے پال کو سبکتگین کے حملوں کی خبر ملی تو وہ اس وقت بٹھنڈا کے قلعے میں مقیم تھا۔ اس نے سبکتگین سے بدلہ لینے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور غزنی پہ حملہ کر دیا۔ لغمان اور غزنی کے درمیان غورک کے مقام پہ سبکتگین اور راجہ جے پال کی فوجیں آپس میں ٹکرائیں۔ اس جنگ میں راجہ جے پال کی فوج بہت زیادہ تھی اور جنگ کئی دنوں تک جاری رہی، مگر جنگ کا کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ لیکن ایک دن اچانک برف باری کا طوفان شروع ہو گیا جس سے کئی گھوڑے اور سپاہی مارے گئے۔ اس طوفان کی وجہ سے راجہ جے پال کی فوج کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ صلح کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ صلح کی شرائط میں راجہ جے پال نے واپس ہندوستان جا کے سبکتگین کو خراج ادا کرنے کا وعدہ کیا، لیکن اس جنگ میں سبکتگین کا بیٹا محمود بھی موجود تھا
یاد رکھیں کہ یہ وہی محمود ہے جس کو دنیا آج سلطان محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے۔ سلطان محمود صلح کرنے کی مخالفت کرنے لگا اور صلح نامے سے انکار کر دیا، مگر تبھی ایک قاصد نے سلطان محمود کو بتایا کہ آپ ابھی ہندوستانیوں کو نہیں جانتے۔ یہ لوگ جب جنگ ہارنے لگتے ہیں تو اپنے گھروں کو آگ لگا کے جنگ میں کود پڑتے ہیں اور مرنے کے لیے بالکل تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جنگ کو مزید بڑھانا اچھا نہیں، صلح کر لینا ہی بہتر ہے۔ قاصد کی بات سن کے سلطان محمود صلح کے لیے راضی ہو گیا۔ راجہ جے پال نے واپس جانے کے لیے اپنے ایک وزیر کو سبکتگین کے پاس گروی رکھا اور کچھ مسلمانوں کو ساتھ لے کے واپس لاہور آ گیا تاکہ ٹیکس کی رقم مسلمانوں کو دے کے واپس بھیجے، مگر لاہور پہنچتے ہی راجہ جے پال اپنے وعدے سے مکر گیا اور سبکتگین کو پیغام بھیجا کہ تم میرے وزیر کو واپس بھیجو تو میں مسلمانوں کو رہا کر دوں گا۔ ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ راجہ جے پال کے درباریوں، جن میں برہمن اور کھتری موجود تھے، انہوں نے راجہ جے پال کو سمجھایا کہ تم نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو اور بلا وجہ سبکتگین سے دشمنی نہ لو، مگر راجہ جے پال نے کسی کی بات نہ مانی اور اپنی ضد پہ ڈٹا رہا۔ جب امیر سبکتگین کو جے پال کی حرکت کی خبر ملی تو وہ ایک لشکر لے کے راجہ جے پال سے جنگ کرنے کے لیے غزنی سے نکل آیا اور دوسری طرف راجہ جے پال بھی جنگ کی تیاریاں کرنے لگا۔ اس نے ہندوستان کے تمام راجاؤں سے مدد مانگی۔ دہلی، کلنجر، اجمیر اور کنوج کے راجاؤں نے بہت سارے سپاہی مدد کے لیے بھیجے۔ راجہ جے پال فرشتہ کے مطابق 1,00,000 سوار سپاہی اور ان گنت پیادہ سپاہیوں کی فوج لے کے مقابلے کے لیے آ گیا۔ سبکتگین نے پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے جے پال کی فوج کا جائزہ لیا اور جنگ شروع کر دی۔ دونوں فوجوں نے خوب بہادری کے جوہر دکھائے، مگر جے پال کی فوج مسلمانوں کے سامنے نہ ٹک سکی اور بے شمار ہندو اس جنگ میں مارے گئے اور باقی میدان جنگ سے سرپٹ بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے جے پال کی فوج کا پیچھا کیا اور چن چن کے ہندوؤں کو قتل کیا۔ راجہ جے پال بھی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس جنگ کے بعد لغمان اور پشاور پہ سبکتگین کا قبضہ ہو گیا۔ جنگ فتح کرنے کے بعد بہت سارا مال غنیمت اکٹھا کیا اور سبکتگین غزنی واپس چلا گیا۔ اسی دوران امیر نوح سامانی نے سبکتگین سے ابو علی ہمجوری کے خلاف مدد مانگی۔ ابو علی نے دراصل بخارا کے امیر فائق کو پناہ دے رکھی تھی۔ فائق سامانی امیر کے خلاف سازشیں کرتا پھر رہا تھا، جس وجہ سے امیر نوح فائق کو سزا دینا چاہتا تھا۔ سبکتگین نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، امیر نوح کو بھی ساتھ لیا اور ابو علی پہ چڑھ دوڑا۔ ابو علی نے آس پاس کے سرداروں سے مدد مانگ کے ایک بہت بڑی فوج تیار کی اور مقابلے کے لیے نکل آیا۔ دونوں فوجیں ایک میدان میں آمنے سامنے ہوئیں اور ایک خطرناک جنگ شروع ہو گئی، جس میں فائق اور ابو علی کو شکست ہوئی اور ابو علی کے بہت سے سپاہی مارے گئے۔ اس جنگ میں سلطان محمود بھی موجود تھا۔ جنگ کے بعد امیر نوح نے محمود کو بخارا کا امیر مقرر کر دیا اور خود نیشا پور چلا گیا اور سبکتگین واپس غزنی آ گیا۔ ابھی سبکتگین غزنی پہنچا ہی تھا کہ ابو علی نے بخارا پہ دوبارہ حملہ کر دیا اور سلطان محمود کو شکست دے دی۔ جب یہ خبر سبکتگین کو ملی تو وہ فوراً فوج لے کے دوبارہ بخارا پہ چڑھ دوڑا اور ابو علی ہمجوری سے دوبارہ جنگ شروع کر دی۔ ابھی جنگ شروع ہی تھی کہ اچانک ایک نیا لشکر میدان میں کود پڑا، جس نے ابو علی ہمجوری کی فوج کو تتر بتر کر دیا۔ یہ نیا لشکر سلطان محمود کا تھا۔ دوسری بار جنگ ہارنے کے بعد ابو علی ہمجوری اور فائق کلات بھاگ گئے۔ اس جنگ کے بعد امیر سبکتگین نے بہت آرام و سکون کے ساتھ حکومت کی اور 56 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا اور غزنی میں اس کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ سبکتگین نے 20 سال تک حکومت کی اور اس کے بعد اس کی اولاد میں سے 14 بادشاہ بنے۔ یہ تھی امیر سبکتگین کی بائیوگرافی۔ اگر آپ امیر سبکتگین کے بیٹے سلطان محمود غزنوی، امیر اسماعیل یا پھر مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر کی بائیوگرافی جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کی ہو سیریز وزٹ کریں یا پھر ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پہ کلک کریں۔